اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری حدیث ہے، پڑھیے شاہد تم پڑھو۔ وقال بعض العارفین الیس المریض اذا منع عنه الطعام والشراب والدواء۔ پڑھو پھر سے پڑھیے۔ وقال بعض العارفین الیس المریض اذا منع عنه الطعام اذا منع عنه الطعام تمہاری کتاب کہاں ہے جی؟ والدواء تمہاری کہاں ہے؟ يموت۔ تم سے کہا تھا کہ اس کو زیروکس کروانا۔ ہاں جی۔ وقال بعض العارفین الیس المریض اذا منع عنه الطعام والشراب منع عنه الطعام والشراب والدواء يموت۔ كذا القلب إذا منع عنه العلم والفكر والحكمة يموت۔ کہنے کچھ عارفین نے فرمایا ہے کہ الیس المریض، کیا مریض، اذا منع عنہ الطعام، اگر اسے منع کر دیا جائے کھانے سے، والشراب پینے سے، والدواء دوا سے، یموتو تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ کہا جب مریض سے دوا کھانا پینا روک لیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جاتا؟ کذل قلب، اسی طرح سے کیا ہے؟ دل ہے۔ اذا منع عنہ العلم والفکر والحکمہ، کہ جب اس سے روک دیا جائے علم کو، فکر کو اور حکمت کو، وہ دل بھی کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ وقال آخر من جلس عند العالم ولم یتقی ولم یتقی الحفظ، یتقی ہے ولم یتقی الحفظ من علمه فلہ سبع کرامات۔ ہاں مولانا کہہ رہے من جلس عند العالم، کیا فضیلت ہے دیکھیے، کہ جو ایک عالم کے پاس بیٹھے، ولم یتق الحفظ من علمہ، لیکن اس کے علم سے کچھ یاد کرنے کی طاقت نہ رکھے، ٹھیک ہے، فلہ سبع کرامات، تب بھی علم نہیں ملا، صرف کہاں بیٹھا؟ عالم کے پاس بیٹھا، کہا اور علم حاصل نہیں بھی کر پایا تب بھی اس کو 7 کرامتیں ملیں گی۔ ینال فضل المتعلمین، تعلیم حاصل کرنے والوں کی اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ کیسے کوئی انسان اپنے گھر سے علم کے طلب کرنے کے لیے قدم کو نکالتا ہے تو جو اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہی جب وہ عالم کے پاس بیٹھنے کے لیے جائے گا کہ جا کے اس کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کے آئے تو وہی فضیلت اس کے لیے بھی درج کی جائے گی۔ وَتَحْبِسُ عَنْهُ الذُّنُوبُ مَا دَامَ عِنْدَهُ، تحبس عنہ الذنوب، گناہوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما دام عندہ یعنی عند العالم، جب تک وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ عالم کے پاس ہوتا ہے۔ جب تک وہ عالم کے پاس ہے گناہوں سے کیا ہے؟ محفوظ، گناہ اس کے قدموں کو نہیں چھوئیں گے، گناہ اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ وَتَنزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَيْهِ، اور رحمت اس پر نازل ہوگی، اذا خرج من منزله طالبا للعلم، جب اپنے گھر سے نکلے علم کو طلب کرنے کے لیے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي حَلْقَةِ الْعَالِمِ، اور جب عالم کے حلقے میں، عالم کے گروہ میں اگر بیٹھتا ہے، نزلت الرحمت علیہ، تو اس پر رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ کیا چاہیے؟ ہے کہ نہیں؟ اس سے بہتر کیا ہے کہ ہمارے اوقات بجائے چٹی چوراہے پہ گزرنے کے کہاں گزریں؟ عالم کے محضر میں، عالم کے حضور میں گزریں۔ کیوں علی ادب سے کہہ رہے ہیں، کہاں گیا جی؟ فَحَصَلَ لَهُ مِنْهَا نَصِيبٌ، جب رحمت نازل ہو رہی ہے، نصیب کہتے ہیں بیٹا حصے کو، فَحَصَلَ لَهُ مِنْهَا، اس رحمت میں سے کچھ حاصل ہوگا، نصیبٌ ایک حصہ۔ وَمَا دَامَ فِي الْإِسْتِمْنَاءِ، استمنا نہیں ہے یار، وَمَا دَامَ فِي الْإِسْتِمَاعِ،
اور جب تک وہ کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے. باقاعدہ نکتہ دیا کسی نے. ہاں جب تک وہ سن رہا ہے یکتب لہ طاعتن، اس کے لیے کیا لکھا جائے گی؟ اطاعت پروردگار. جیسے وہ اللہ کی کیا کر رہا ہو؟ اطاعت، جب تک وہ عالم کو سن رہا ہے. وَإِذَا اسْتَمَعَ وَلَمْ يَفْهَمْ، اور اگر اس نے سنا لیکن سمجھا نہیں اور نہیں سمجھ میں آیا کہ مولانا کیا بول کے چلے گئے، فَضَاقَ قَلْبُهُ، اس کا دل کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا. کیوں تنگ ہوا؟ بِحِرْمَانِهِ عَنِ إِدْرَاكِ الْعِلْمِ، کیونکہ جو عالم نے بیان کیا اس کو وہ درک نہیں کر پایا. اس کے درک کرنے سے وہ کیا رہا؟ محروم رہا. فَيَصِيرُ ذَلِكَ الْغَمْ، ہاں مولانا جو وہ غم آپ کو ہوا ہے، ٹھیک، کہ آپ گئے پیسے خارج میں بیٹھ کے آ گئے، مولانا نے کیا کہا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ کا دل کیا ہوا؟ تنگ ہوا کہ ہم گئے لیکن ہمارے بات کچھ سمجھ میں آئی نہیں. فَيَصِيرُ ذَلِكَ الْغَمْ، یہی غم کیا ہو جائے گا؟ وسیلتاً الی حضرت اللہ تعالی، اللہ کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، جن کے بھی دل ٹوٹے ہوئے ہیں میں ان کے پاس ہوں. تو ظاہر ہے آپ کا دل غمگین ہوگا اس لیے کہ آپ اس علم کو حاصل نہیں کر سکے. ہاں پڑھیے علی حیدر صاحب. بسم اللہ الرحمن، تھوڑی پڑھیں گے. وَيَرَا، ارے کہاں رہتے ہو تم بھائی؟ وَيَرَا اعزاز المسلمین، تو لکھ کہاں رہے تھے تم؟ عالم وَإِذْلَالُهُمْ فساق، للفساق، فَيُرَدُّ قَلْبُهُ عَنِ الفسق وَتَمِيلُ طَبِيعَتُهُ إِلَى الْعِلْمِ. وَلِهَذَا أَمَرَ صلی اللہ علیہ وآلہ بِمَجَالِسَةِ الصَّالِحِينَ. مجالسۃ الصالحین. وَيَرَا اعزاز المسلمین للعالم، وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان عالم کی کتنی عزت کرتے ہیں. وَإِذْلَالُهُمْ لِلْفُسَاقِ، اور فاسقوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں یا ذلیل سمجھتے ہیں. یعنی جب ایک انسان دیکھے گا کہ مسلمان عالم کی کتنی عزت کرتے ہیں اور فاسق جو گناہگار ہیں نافرمانی پروردگار کرتے ہیں ان کو کتنا ذلیل سمجھتے ہیں، فَيَرُدُّ قَلْبُهُ عَنِ الْفِسْقِ، تو فسق کی طرف سے اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ پھر جائے گا، پلٹ آئے گا. یعنی پھر فسق کی طرف وہ نہیں جائے گا، کیونکہ دیکھ رہا مسلمان کس کا احترام کر رہے ہیں؟ عالم کا. ابھی ہمارا سماج کیا ہو گیا؟ الٹا. وہ کیا کرتا ہے؟ فاسق کا احترام کرتا ہے، عالم کی کیا کرتا ہے؟ اذلال کرتا ہے. فَيَرُدُّ قَلْبُهُ عَنِ الْفِسْقِ، تو اب اسی کا الٹا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ دیکھے گا فاسق کی گناہگار کی زیادہ عزت ہے صرف اس کے پیسے کی بنیاد پر، صحیح؟ تو دوسرا بھی کیا چاہے گا کہ اس کے پاس بھی یہی چیز ہو، چاہے کردار کیسا بھی ہو. کیا کہا؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان کس کی عزت کر رہے ہیں؟ عالم کی. وَإِذْلَالُهُمْ لِلْفُسَاقِ، اور ذلیل سمجھ رہے ہیں کس کو؟ فاسقوں کو. فَيَرُدُّ قَلْبُهُ عَنِ الْفِسْقِ، تو اس کا دل پھر جاتا ہے کدھر سے؟ فسق سے. وَتَمِيلُ طَبِيعَتُهُ إِلَى الْعِلْمِ، اور جب دیکھ رہا ہے عالم کی عزت ہو رہی ہے تو اس کا دل کہاں مائل ہو جائے گا؟ علم کی طرف مائل ہو جائے گا، تاکہ وہ بھی علم کو حاصل کر کے کیا بن جائے؟ عالم بن جائے. وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے امر صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اکرم نے حکم دیا ہے بِمُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ، نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کا، کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ بیٹھیں. والحمدللہ رب العالمین. اتنا رکھتے ہیں، انشاءاللہ
سنیچر کے روز بہترین حدیث ہم لوگ پڑھیں گے. حدیثیں تو ساری بہترین ہیں، ایک سے ایک ہیں کہ جو علم کی فضیلت اور عالم کی فضیلت پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں. والحمدللہ رب العالمین.